بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ الحمد للہ رب العالمین، سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحمت والا۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھ کو پوجیں اور تجھ سے مدد چاہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھی راستہ چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہو کا۔ تفسیر۔ نمبر 1، سورۃ فاتحہ مکی بھی ہے، مدنی بھی۔ اس سورت میں 7 آیتیں، 27 کلمے، 140 حروف ہیں۔ نمبر 2، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو بسم اللہ ہر سورت کے اول میں ہے، یہ پوری آیت ہے، اور جو سورت نمل میں ہے وہ آیت کا جز۔ خیال ہے کہ بسم اللہ ہر سورت کے اول نازل نہیں ہوئی، بلکہ ایک جگہ نازل ہوئی، پھر وہ مقرر کر دی گئی تاکہ سورتوں میں فاصلہ ہو جائے۔ اس لیے بسم اللہ سورتوں کے اوپر امتیازی شان بھی لکھی جاتی ہے۔ آیات کی طرح ملا کر نہیں لکھتے۔ نیز امام جہری نمازوں میں بسم اللہ آواز سے نہیں پڑھتے۔ نیز حضرت جبرائیل علیہ السلام جو پہلی وحی لائے وہ اقرا بسم ربک الذی خلق تھی، اس میں بسم اللہ نہ تھی۔ تراویح بھی حافظ امام کو چاہیے کہ کسی سورت کے اول میں بسم اللہ آواز سے پڑھیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر اچھے کام کو بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ السلام نے بلقیس کو خط لکھا تو اول بسم اللہ لکھی۔ اس کی برکت سے انہیں ملکہ یمن اور ملکہ یمن عطا ہوئے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صلح حدیبیہ کے تحریر بسم اللہ سے شروع کی تو آپ کو فتح مکہ عطا ہوئی، مگر زیبا پر صرف بسم اللہ اکبر کہنا، کیونکہ قہر کے کام پر رب کی رحمت کا ذکر نہ کرے، اس لیے حضور کا نام زیبا پر نہیں لیا جاتا۔ نمبر 3، بسم اللہ کی بے استثنائیت کی ہے اور اس سے پہلے فعل پوشیدہ ہے۔ اس کے معنی ہے شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام کی مدد سے، جس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے سوا سے بھی مدد لینا جائز ہے، تو اللہ کے رسول اور اس کے نیک بندوں سے بھی جائز ہے کہ وہ بھی اسم اللہ کی طرح اللہ کی ذات پر دلالت اور رہبری کرتا ہے، اس لیے قرآن نے حضور کو ذکر اللہ فرمایا۔ نمبر 4، الحمدللہ میں الف لام میم استقایت ہو تو معنی وہ ہیں جو متجامی قدوس سراہ نے فرمایا، یعنی بلا واسطہ اور بلا واسطہ ہر حمد رب کی ہی ہے، کیونکہ بندے کی تعریف در حقیقت اس کی بنانے والے کی تعریف ہے۔ اور اگر الف لام میم احدی ہو تو معنی یہ ہوں گے کہ حمد مقبول وہ حمد جو حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے کی جاوے، لہذا مشرکین کفار خدا کی کیسی ہی حمد کرے ناقبول ہے، کیونکہ وہ حضور کی تعلیم کے ماتحت نہیں۔ روح البیان وغیرہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگرچہ ہر چیز کا خالق اور مالک رب تعالیٰ ہی ہے، مگر اسے اعلیٰ مخلوق کی طرح نسبت کرنا چاہیے، لہذا یہ نہ کہا جائے اے ابو جہل کے رب، بلکہ محمد رسول اللہ اللہ کے رب۔ نعبد کے جمع فرمانے سے معلوم ہوا کہ نماز جماعت سے پڑھنی چاہیے، اگر ایک کی قبول ہو تو سب کی قبول ہو۔ نمبر 7، اس سے معلوم ہوا کہ حقیقتاً مدد اللہ تعالیٰ کی ہے، جیسے حقیقتاً محمد رب کی ہے، خواہ واسطہ ہو یا بلا واسطہ۔ خیال ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہے، مدد لینا حقیقتاً اللہ سے ہے، مجازی اس کے بندوں سے۔ اس فرق کی وجہ سے ان دو چیزوں کو علیحدہ جملوں میں ارشاد فرمایا۔ خیال ہے کہ عبادت اور مدد لینے میں فرق یہ ہے کہ مدد تو مجازی طور پر غیر خدا سے بھی حاصل کی جاتی ہے۔ رب فرماتا ہے، انما ولیکم
اللہ و رسولہ، اور فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، لیکن عبادت غیر خدا کی نہیں کی جا سکتی حقیقتاً نہ حکماً، کیونکہ عبادت کے معنی ہے کسی کو خالق یا خالق کی مثل مان کر اس کے اطاعت بندگی یا اطاعت کی کرنا، یا غیر خدا کے لیے شرک ہے۔ اگر عبادت کی طرح دوسرے سے استنائیت بھی شرک ہوتی تو یہاں یوں ارشاد ہوتا ایاک نعبد و نستعین۔ یہ بھی خیال ہے کہ دنیاوی یا دینی امور میں بھی کبھی اسباب سے مدد لینا، یہ در پردہ رب سے ہی مدد لینا ہے۔ بیمار کا حکیم کے پاس جانا، مظلوم کا حاکم سے فریاد کرنا، گنہگار کا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنا، یہ اس آیات کے خلاف نہیں، جیسے کہ کسی بندے کی تعریف کرنا الحمدللہ کے مضمون کے خلاف نہیں، کیونکہ وہ حمد بلا واسطہ رب ہی کی حمد ہے۔ یہ بھی خیال ہے کہ اللہ کے نیک بندے بعد وفات بھی مدد فرماتے ہیں۔ معراج کی رات موسیٰ علیہ السلام نے 50 نمازوں کے 5 کرا دیے۔ اب بھی حضور کے نام کی برکت سے کافر کلمہ پڑھ کر مومن ہوتا ہے، لہذا صالحین سے ان کی وفات کے بعد بھی مدد مانگنا اس آیات کے خلاف نہیں۔ نمبر 8، اس سے 3 مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ رب کی تمام نعمتوں سے اعلیٰ نعمت سیدھے راستے کی ہدایت ہے کہ ہر رکعت میں اس کی دعا کرائی گئی۔ دوسرا یہ کہ سیدھے راستے کی پہچان یہ ہے کہ اس پر اولین اللہ اور صالحین ہو، کیونکہ وہی رب کے نام والے بندے ہیں۔ رب فرماتا ہے کونوا مع الصادقین، اور وہ راستہ صرف مذہب اہل سنت ہے۔ اس میں اولین اللہ گزارے اور اب بھی ہے۔ تیسرا یہ کہ ہدایت صرف اپنی کوششوں سے نہیں ملتی، بلکہ رب کے کرم سے ملتی ہے۔ نیز معلوم ہوا کہ گمراہوں کی ہمراہی خدا کا غضب ہے، نہ ان کے سے عقیدے رکھے، نہ ان کی سی شکل و صورت بنائے، نہ ان کی بری رسم اختیار کرے۔ نمبر 9، المغضوب علیہم سے یہود اور ولضالین سے عیسائی مراد ہے۔ اس سے 2 مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ عداوت کے کفر سے محبت کا کفر نرم سے ہے۔ یہود عداوت پیغمبر کی وجہ سے کافر ہے، وہ عیسائی محبت پیغمبر میں حد سے بڑھ کر کافر ہوئے۔ مگر رب نے یہود کو المغضوب علیہم فرمایا اور عیسائیوں کو گمراہ۔ دوسرا یہ کہ مومن کو چاہیے کہ عقائد، اعمال، سیرت، صورت اور ہر چیز میں یہود نصاری تمام کفار سے علیحدہ رہے، نہ ان کی سی صورت بنائے اور نہ ان کی رسم اختیار کرے، نہ ان کے سے عقیدے اختیار کرے، کیونکہ یہ تمام چیزیں کفار کا راستہ ہے۔ مسائل ناجائز کام میں بسم اللہ پڑھنا منع ہے، کیونکہ اس میں رب کے نام کی توہین ہے۔ نمبر 2، ذبح کے وقت پوری بسم اللہ نہ پڑھے، بلکہ یوں کہیں بسم اللہ اللہ اکبر، کیونکہ وہ قہر کا کام ہے، رحمت کا نام نہ لے۔ نمبر 3، خطبہ جمعہ میں حمد واجب ہے، خطبہ نکاح میں اور دعا اور مستحب کام میں حمد الہی مستحب، کچھ کھا پی کر حمد سنت مؤکدہ ہے۔ مقتدی امام کے پیچھے نہ الحمدللہ پڑھے نہ سورت، کیونکہ امام کی قرأت اس کی قرأت ہے۔ باحکم قرآنی خاموش رہنا اور قرأت کا سننا فرض ہے۔ اس
مسئلے کو پوری تحقیقت جواہر الحق حصہ دوم صفحہ 479 تک 506 میں ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھ کر آہستہ آمین کہنا چاہیے کیونکہ آمین دعا ہے۔